لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی جا رہے ہیں، کیفیت ایسی ہماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے سفر کے لیے اپنے دعا ہر وقت مانگنی ہے کہ یا اللہ کہ جس عظیم سفر کے لیے تو نے مجھے چنا ہے اتنے کروڑوں لوگوں میں، اس سفر کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما اور قدم قدم میں میری رہنمائی فرما، ٹھیک ہے. جمعے میں ہم لوگ صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتی کچھ پڑھتی ہیں، لیکن مرد حضرات کے لیے جمعہ فرض ہوتا ہے. آپ نے ان سے سیکھ کے جانا ہے. موٹا موٹا میں بتا دوں کہ فرض کریں جمعہ جس دن ہوگا تو آپ نے اس دن اپنے ٹائم سے کافی پہلے جانا ہوگا، کم از کم 9:30-10 بجے وہاں پہنچنا ہوئے گا. تو نماز آپ مجھے وہ انٹرپشن آ گئی تھی، یہ نہیں بولنا. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس باؤنڈری میں رہ کے بولنا پڑتا ہے. تو جب بندہ بولتا ہے نا تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے کہاں نکل جاؤں. تو وہ مجھے وہ آ گئی تھی کہ آپ نے اس ٹاپک پہ نہیں بولنا. ٹاپک میرا یہ ہے باجماعت نماز کا، کہ آپ نے باجماعت نماز کس طرح سے پڑھنی ہے. فرض کریں 2 فرض ہیں، وہ فجر کے آپ نے نماز کے باجماعت کے ساتھ پڑھنے ہیں، ظہر کے، عصر کے، مغرب کے. صرف فرائض جو ہیں آپ نے باجماعت نماز پڑھنے ہیں. فرائض یہ ہے کہ فرض کریں کہ 2 فرض ہیں فجر کے، تو آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد آپ امام صاحب کے پیچھے نماز اپنی پڑھنی شروع کر دو گے. امام صاحب قرات کریں گے، آپ نے ثنا خود پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. نیت کر کے ثنا آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک پورا آپ نے پڑھ لینی ہے. اس کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ آپ کی سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کریں گے، آپ نے وہ سننی ہے، آپ نے نہیں بولنی ہے. اس کے بعد امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے ان کے پیچھے اللہ اکبر کہنی ہے. جس کے بعد امام صاحب رکوع میں جائیں گے، آپ نے بھی رکوع میں جانا ہے. امام صاحب اپنا سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، آپ نے اپنا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. امام کہیں گے سمی اللہ لمن حمدہ، تو آپ نے یہ نہیں کہنا بلکہ ربنا ولک الحمد ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد امام صاحب جب سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، ان کے پیچھے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. وہ بھی اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، آپ نے اپنا 3 دفعہ پڑھنا ہے. وہ جب اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ان کے پیچھے سارا کچھ کرنا ہے. پھر وہ دوسری رکعت جب پڑھائیں گے اس میں بھی وہ قرات کریں گے اور سورۃ فاتحہ کے بعد قرات کریں گے، آپ نے وہ خاموشی سے سننی ہے. وہ جب رکوع میں جائیں گے، آپ نے بھی رکوع میں جانا ہے، باقی وہی طریقہ جو میں نے بتا دیا ہے. وہ جب اتحیات میں جب جائیں گے تو جب وہ اتحیات پڑھیں گے تو آپ نے دن میں اپنی اتحیات پڑھنی ہے. اور جب وہ سلام کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 3 رکعت جو ہے آپ کی فرض کریں مغرب کی، اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے 3 رکعت فرض آپ نے مغرب کی نیت کر دی، امام صاحب کے پیچھے پہلی 2 رکعت اسی طرح پڑھی، تیسری رکعت جو ہے وہ بھی آپ کی اسی طرح سے جائے گی. مگر سارا وہی طریقہ ہے جو پہلی 2 رکعتوں میں ہوتا ہے. سلام پھیر لیں گے آپ. وہاں پہ نماز جنازہ بھی ہوتا ہے، کچھ خواتین پڑھتی ہیں کچھ نہیں پڑھتی. جو پڑھیں گی وہ بھی اپنے مردوں سے آپ سیکھ کر کے جاؤ گے کہ نماز جنازہ کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. فرض نماز میں اگر فرض کریں آپ کی پہلی رکعت چھوٹ گئی، آپ لیٹ پہنچے ہو، تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں سے امام صاحب نماز پڑھا رہی ہیں وہیں سے آپ شروع کر دو. جب امام صاحب اپنی 4 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دیں گے تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا، پوری اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جانا ہے اور اپنی پہلی رکعت لوٹانی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح جب دوسری میں آپ پہنچ گئے ہو تو دوسری میں شامل ہو جاؤ. تو جب امام صاحب اپنی پوری نماز پڑھ لیں گے، ان کے ساتھ پوری نماز جب ختم ہو جائے گی، وہ السلام علیکم کہہ کے سلام پھیر دیں گے. آپ نے نہیں سلام پھیرنا بلکہ آپ اپنی پہلی 2 رکعت جو ہے وہ لوٹاؤ گے. یہ باجماعت نماز کا طریقہ کار ہے. باقی یہ ہے کہ جب بھی آپ یہاں سے روانہ ہوں گی، اپنے جسم کی صفائی کریں گی، غسل وضو سارا کچھ کریں گی. تو حائضہ کا میں نے کہا تھا کہ گولیاں جو کھانی ہیں وہ پرائمری روٹ زیادہ تر ڈاکٹرز دیتے ہیں، یس دیتے ہیں، فیملا بھی ہے، نووا بھی ہے. یہ وہ ویسے فیملا اور نووا جو ہے یہ بیسٹ ہے. یس فیملا نووا پرائمری روٹ اینڈ جب بھی کھائیے کچھ نہ کوئی مسئلہ ہی بنا ہوا جاتے ہیں. تو کوشش کریں یہ ٹیبلٹس جو ہیں اپنی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ وہ آپ کو کیا سجیسٹ کرتی ہے کہ آپ کو کون سی گولیاں کھانی چاہیے، کیونکہ ہر بندے کی اپنی فزیک ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری خواتین کے اندر فائبرائڈس کے بھی ایشو ہوتے ہیں، کئیوں کے اندر فائبرائڈس بنے ہوئے ہوتے ہیں، کئیوں کے کیا مسئلے ہوتے ہیں، کئیوں کے ڈیٹس اوپر نیچے ہوئی ہیں، کئیوں کو مینوپاز اسٹارٹ ہو گیا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ اپنی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی ایج، اپنے مسئلے مسائل بتا کر اپنی حج کی روانگی سے پہلے ہی آپ نے گولیاں اپنی لکھوا لینی ہیں. کچھ یہیں سے کھانی ہوتی ہیں، کچھ مینسس کے پہلے دن کھانی ہوتی ہے، کچھ 5 دن کھانی ہوتی ہے، کچھ مینسٹرل سائیکل سٹارٹ ہونے سے 10 دن پہلے کھانی ہوتی ہے، کوئی 1 کھانی ہوتی ہے، کوئی 2 کھانی ہوتی ہے، کوئی 3 ٹائم 2 کھانی ہوتی ہے.
یہ ساری دوائیاں آپ کی حاجی کیمپ سے پیک ہوں گی. جب بھی آپ حاجی کیمپ آؤ گے اپنی یہ دوائیاں ساتھ لے کر آؤ گے. احتیاطاً ایک اس کا پلٹا اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دینا تاکہ جہاز میں لینی پڑ جائے یا سفر کے دوران لینی پڑ جائے تو آپ کا ناغہ نہ ہو. بلڈ پریشر کی بھی، شوگر کی بھی، اور یہ جو دوائیاں یہ ایسی دوائیاں ہیں جن کے بغیر تھائرائڈ کی بھی جو کھاتے ہو. یہ وہ دوائیاں ہیں جن کے بالکل آپ ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کر سکتے. آپ کی ساری دوائیاں پیک ہو جائیں گی. یہ نہ ہو کہ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو یاد آ کے میری ٹیبلٹ لینی ہے اور ٹیبلٹ تو میری بکنگ والی اس میں چلی ہے، آپ کھول نہیں سکتے ہو. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ احتیاط کرنا ہے کہ ایک ایک دو دو گولیاں اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دینا تاکہ جہاز میں اگر لینی پڑ جائے تو آپ کو مسئلہ نہ ہو. ایک تو ہے پرائمری روٹ این ہے جو آپ کو اپنے مینسٹرل سائیکل سے 10 دن پہلے کھانی ہوتی ہے، صبح دوپہر شام. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہی ہوں آپ لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا کہ وہ کتنے ٹائم کھانی ہے، کتنی کھانی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے وہ کہتی ہے 2 صبح کھا لو 2 شام کو کھا لو، کبھی وہ کہتی ہے ایک کھا لو. کبھی اسپاٹنگ میں زیادہ ایشو ہو تو 2-3 دفعہ کھانی پڑتی ہیں. اگر وہاں پر کسی بلیڈنگ زیادہ اسٹارٹ ہوتی ہے تو ٹرانزامین کیپسولز ہیں ان کا استعمال کر لیں، ان سے بھی اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ضرور بس یہ ٹائم ختم ہو سمجھ آئے کہ یہ ضروری باتیں ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو لازمی اپنی سوالات کا جوابات لے کے جانا کیونکہ خواتین کے ساتھ جو مسئلے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو نہ آپ کا ہسبینڈ گائڈ کرے گا نہ بیٹا نہ بھائی. اگر کوئی کسی طرح کا سوال ہے تو آپ لازمی کرنا. اچھا ایک کو سکارف بناؤ گے نا، سکارف جیسے میں نے لیا ہوا ہے، ایک بینڈز ہوتے ہیں صرف بینڈز ہوتے ہیں جو یہاں پر لگتے ہیں، وہ بینڈ ضرور لے کے جانا. اس بینڈ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سکارف لوز بھی ہوگا نا آپ کو بال نظر نہیں آئیں گے. یہاں پر بینڈ پہن لیا اوپر سکارف پہن لیا. احرام کے لگ جاتا ہے فرشتہ کھڑا ہو گیا میں کیا بات یہ ہے کہ احرام کے آپ کے عمرہ بھی ہو گیا حج بھی ہو گیا، اس کے علاوہ بھی آپ فرض کریں عزیزیہ سے مکہ نماز پڑھنے جا رہے ہو، آپ نیچے مال میں جا رہے ہو، بلڈنگ شاپنگ کے لیے جا رہے ہو، آپ کا لباس آپ کا بایا ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں بلڈنگ سے نیچے جا رہی ہوں تو فٹافٹ چادر میں چلی جاتی ہوں، ایسے نہیں کرنا ہے. ہر وقت آپ نے ابایا میں رہنا ہے. ابایا پاکستان آنے تک آپ کا رہے گا. سمجھ آ رہی بات؟ کلاسز 2 بنانا، 2 کلاسز جن کی آئیز کا ایشو نا آئی سیٹ کی کلاسز ہونا، ایک کلاسز کا یوز کرو گے اس کی آپ ساتھ لازمی لے کے جانا چاہیے. جب آپ نے سیکنڈی اور کے ہر وقت ہینڈ بیگ میں ہو، بیگ میں پینٹنگ ہر وقت ہینڈ بیگ میں ہونی چاہیے. آپ وہاں سے نا وہ استعمال کریے نا، کیا پتا اس کا دماغ آپ کے لیے فائدہ مند ہو جائے. یہ کلاسز کس کی ہیں؟ نہیں مسا اوپر سے نہیں کرنا. جس وقت آپ وضو کرو گے تو اپنا یہ اسکارف ہٹا کے مسا کر کے دوبارہ اسکارف پہنو گے. وہاں پر آپ کو کافی خواتین ملے گی جنہوں نے جرابیں پہنی ہوں گی اوپر سے پاؤں دھوئی ہوں گی. اس طرح کا کوئی کام آپ نے نہیں کرنا. آپ وہی کرو گی جو آپ یہاں کرتی ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو دیکھ کر اپنا طریقہ خراب نہیں کرنا ہے. کینچی ہینڈ بیگ میں ڈالو، وہاں سے 2-5 لیا کے مل جاتی بندہ وہیں سے دے ڈال دو. نکل گئی تو نکل گئی، نکال دو تو نکال دی، وہاں سے لے رہے چھوٹی سی رکھنا. اتنی سے